اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ ناظرین کرام، ایام ازاں آنے والے ہیں۔ کچھ عزاداری سے متعلق وہ باتیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں تاکہ ان طریقوں کے ذریعے سے ہم بہتر عزاداری منا سکیں اور شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ پیش کر سکیں۔ در حقیقت ہم لوگ اپنے اپنے اعتبار سے عزاداریاں کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہم السلام نے عزاداری کا کون سا طریقہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ معصومین علیہم السلام نے عزاداری کیسے منائی جائے، اور خصوصاً جب ایام ازاں ماہ محرم الحرام آ جائے تو ہمیں عزاداری کیسے کرنی چاہیے، اس کے سلسلے میں آپ نے ہمیں رہنمائی کی ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کا ہمیں عزاداری میں خیال رکھنا چاہیے کہ ایام ازاں جب آئیں تو ہم کو چاہیے کہ مومنین کو اور بالخصوص تمام عزاداروں کو آپس میں ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرنی چاہیے، امام کا پرسہ پیش کرنا چاہیے۔ وہ کیسے پیش کریں، کن لفظوں میں پیش کریں؟ کتاب وسائل الشیعہ میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ عن الباقر علیہ السلام وَلْيُعِزْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِمُصَابِ الحسین علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے بعض لوگوں سے ملے تو ایک دوسرے کو جو ہے پرسہ پیش کریں۔ سوال کیا گیا، قال فَكَيْفَ، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہم پرسہ پیش کریں امام کی شہادت کا اور امام کی عزا کا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ بعض لوگوں کو کیسے پرسہ پیش کریں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ جب مومن آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ اس طریقے سے پرسہ پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قال یقولون، تو وہ لوگ پرسہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ کیسے؟ عظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد۔ امام کی اس روایت میں دیکھیے آپ نے وہ طریقہ بھی بتایا کہ مومنین ایک دوسرے کو امام کی شہادت پر عظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام کے ذریعے سے یہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کا جو جملہ ارشاد فرمایا اس میں امام وقت کی، یعنی اس وقت کے جو ہمارے امام ہیں 12ویں امام کے سلسلے میں بھی اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو یعنی یہ سب سے پہلا طریقہ یہ ہو گیا کہ ہم کو چاہیے کہ جب عزاداری کے ایام آ جائیں، ماہ محرم آ جائے، تو جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور ملیں تو ہم کو ایک دوسرے کو شہادت حسینی کا پرسہ پیش کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس طریقے سے پرسہ پیش کرنا چاہیے جیسے امام نے فرمایا۔ یہ عزاداری کا استقبال ہم کر رہے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو امام کی شہادت کا پرسہ پیش کریں۔ دوسرے جو ہے قاتلان امام حسین علیہ السلام سے جو ہے ہم براعت کریں،
ان کے لیے لعنت کریں، ان سے اظہار نفرت کریں۔ جو امام پر ظلم ہوا ہے اس ظلم پر جو ہے ہم اس سے براعت کریں کہ ان ظالمین پر خدا لعنت کرے۔ اور بہترین لعنت کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم زیادہ جانکار ہیں، ہم اپنے لفظوں سے بہترین لعنت کر سکتے ہیں، یا معصومین نے جو بہترین الفاظ ہمیں عطا کیے ہیں؟ لہٰذا اب ان ظالمین سے اگر نفرت کرنا ہے تو اس کے لیے میں کہوں گا کہ زیارت عاشورہ سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں امام کی زبان سے ان کے اوپر، ان ظالمین پر اور ان قاتلوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ لہذا ان کے بارے میں جو ہے ہمیں ان پر لعنت کرنا چاہیے اور اظہار براعت کرنا چاہیے۔ اب استقبال اعضاء ہم کر رہے ہیں تو لہذا اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور اظہار براعت کیسے کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز کہ جس کا ہمیں محرم میں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ماہ محرم آ جائے تو چونکہ اب جب ہم محرم کا استقبال کر رہے ہیں تو اپنے آپ سے کچھ عہد کرنا پڑے گا۔ کیا عہد کرنا پڑے گا؟ آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہم کو سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کرنا چاہیے، ایام عزا میں نہایت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے لبوں پر تبسم نہ آنے پائے۔ ہنسی تو کہتے ہیں کہ انسان کے کھل کر کے ہنسنے کو، کہ جس میں آواز بھی آئے، لیکن لفظ تبسم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہونٹ جو تھوڑے بہت ہل جاتے ہیں خوشی سے، وہ خوشی بھی ہمارے چہرے پر نمایاں نہیں ہونی چاہیے جب یہ ایام عزا آ جائیں۔ لہذا ایک روایت ہے کہ جب ایک مداح اور اشعار اہل بیت پڑھنے والا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ عند ابی ما ذکر الحسین ابن علی علیہ السلام عند ابی عبداللہ علیہ السلام فی یوم قط فرآ ابو عبداللہ یوم قط فرئی ابو عبداللہ متبسما فی ذلک اليوم الى اللیل وکان ابو عبداللہ یقول الحسین عبرت کل مؤمن۔ ذرا غور کیجئے کیا فرماتے ہیں اس حدیث، یہ اس روایت میں ابو عمارہ کیا فرماتے ہیں جو ایک شاعر اہل بیت تھے، مداح اہل بیت تھے، ذاکر اہل بیت تھے۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی، یعنی میرے سامنے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی میں امام صادق علیہ السلام کے سامنے گیا ہوں اور وہاں پر امام حسین علیہ السلام کا نام لیا ہو تو امام حسین علیہ السلام کا جب بھی میں نے نام لیا ہو تو آپ کے لبوں پر تبسم آیا ہو۔ کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ جب بھی میں نام امام حسین علیہ السلام کا لیتا تھا تو آپ کی آنکھیں جو ہے غمگین ہو جایا کرتی تھیں اور امام گریا کرتے تھے اور فرماتے تھے، چھٹے امام فرماتے تھے کہ ہر مومن کے گریے کا نام حسین ہے۔ لہذا جب ہم استقبال محرم کر رہے ہیں تو آئیے دیکھیں، بہت اچھی روایت ہے کہ جو کتاب بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 283 پر وہ رقم ہے کہ جس میں استقبال محرم کے لیے بہترین چیز امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے۔ قال الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کان ابی اذا دخل شہر المحرم۔ امام رضا علیہ السلام کے والد کون؟ امام موسی کاظم علیہ السلام، کہ جب ماہ محرم داخل ہوتا تھا تو اس وقت میں اپنے والد بزرگوار کو دیکھتا تھا۔ کان ابی اذا دخل شہر المحرم، کہ جب کبھی بھی ماہ محرم آ جاتا تھا، لا یری ضاحکا، تو میں نے کبھی بھی اپنے پدر بزرگوار کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اب ہم جب محرم کا استقبال کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کبھی بھی ہمارے لبوں پر تبسم نہ آنے پائے۔ دوسری اہم چیز کہ جس کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک صحابی آپ کے ہیں صفوان جمال، آپ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں عن صفوان الجمال عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال سألتہ فی طریق المدینہ، میں نے آپ سے، دونوں ساتھ میں جا رہے تھے، صفوان بھی جا رہے تھے، صفوان امام صادق علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، کہاں؟ فی طریق المدینہ ونحن نرید المکہ، کہ مکے اور مدینے کے راستے کے درمیان، جبکہ ہم مدینے سے نکل کر کے مکے کی جانب عازم سفر تھے، ہم مکے جا رہے تھے، دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ تو میں نے سوال کیا امام سے، کون کہہ رہا ہے؟ صفوان جمال کہہ رہے ہیں، میں نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ یا ابن رسول اللہ ما لی اراکا کئیباً حزیناً منکسراً، سوال کیا کہ اے فرزند رسول، کیا ہوا کہ میں آپ کو غمگین دیکھ رہا ہوں، محزون دیکھ رہا ہوں، شکستہ حال دیکھ رہا ہوں، آخر کیا وجہ ہوئی کہ ابھی ہم مدینے سے نکلے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں مکے کی جانب جا رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا حال متغیر ہوتا جا رہا ہے، آپ غمگین نظر آ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں لو تسمع ما اسمع لتغلق عن مسألتی فقلت وما الذی تسمع قال ابتحال الملائکہ الی اللہ جل وعز عن قتلت امیر المؤمنین علیہ السلام وقتلت الحسین ونوح الجن وبکاء الملائکہ الذین حولہ وشدت جزع فمن ینحنا ما ھذا بطعام او شراب او نوم، کہا کہ اس وقت میرے کانوں میں آواز سنائی دی رہی ہے، کس چیز کی؟ حضرت نے فرمایا کہ میں وہ آوازیں سن رہا ہوں کہ جن آوازوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ جو ہے نوا پڑھ رہے ہیں، ملائکہ ماتم کر رہے ہیں، ملائکہ جزا و فضا کر رہے ہیں۔ کہا کس چیز میں؟ کہا کہ امام مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے غم میں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے غم میں۔ کہا کہ اے صفوان، اب بتاؤ کہ میں اپنے جد کے نوحے کو سن رہا ہوں، کس سے؟ ملائکہ سے، ملائکہ جس کے نوحے پڑھ رہے ہوں، جس کے غم کی یاد ہمیں آ رہے ہو، ابھی اس عالم میں میں کیسے کھانا کھاؤں، میں کیسے پانی پیوں، میں کیسے سوؤں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب عزاداری آ جائے اور عزاداری کا وقت آ جائے تو انسان کو اپنے کھانے پینے سونے اور روزمرہ کی زندگی سے کے سلسلے میں اپنے اندر ایک چینجنگ لانی چاہیے۔ کیسی چینجنگ ہونی چاہیے؟ کہ انسان کو تھوڑا اچھے کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے زبان کو لذت حاصل ہوتی ہے، اچھی چیزوں کو پینے سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے، اور زیادہ سونا نہیں چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے گریہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ صرف سرسری طور سے میں صرف گنانا چاہتا ہوں کہ اور استقبال محرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ استقبال محرم میں ہم کو زینت کو ترک کر دینا چاہیے، اس لیے کہ روایت ہے کہ جب کبھی بھی محرم آ جاتا تھا تو سادات، وہ اسیر خواتین جو زندان شام سے چھٹ کر کے مدینے آئی تھیں، ان کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے، روایتوں میں ہے کہ 5 سال تک بنی ہاشم کی عورتوں نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اپنی آنکھوں میں نہ تو سرما لگایا نہ سروں میں خضاب لگایا۔ کیوں؟ کہ امام حسین علیہ السلام کا غم۔ لہٰذا ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو زینت سے بچانا چاہیے۔ ایام اعظام میں جتنا زیادہ ہو سکے انسان کو سیاہ لباس میں رہنا چاہیے، امام بارگاہوں کو سجانا چاہیے، اپنے گھروں اور محلوں میں سیاہ پرچم لگا دینے چاہیے، اور اپنے آپ کو ایسا بنا دینا چاہیے، ایک ماحول ایسا بنا دینا چاہیے تاکہ جب اغیار ان محلوں سے گزریں،
ان گھروں سے گزریں، ان عزاخانوں سے گزریں تو وہ ضرور یہ سوال کریں کہ یہ محلہ سیاہ پوش کیوں ہے، آپ سیاہ پوش کیوں ہیں، آپ نے سیاہ کپڑے کیوں پہنے ہیں، آپ نے کالے کپڑے کیوں پہنے ہیں، یہ عزاداری کیوں ہو رہی ہے، تو ہم بتا سکیں کہ سن 61 ہجری میں کربلا میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا کہ جس میں حق و باطل کی جنگ ہوئی تھی، اور باطل نے حق کے نمائندوں کو سر عام 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا تھا، اور حسین نے انسانیت کو غلامی کی زندگی سے، ظلم و جور کی زندگی سے نکالنے کا سبق دیا تھا۔ اس سبق کی یادگار منانے کے لیے اور آئندہ کی نسلوں کو وہ حسینی مشن اور سبق پہنچانے کے لیے یہ عزاداری ہم مناتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی عزاداری میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خداوند متعال ہم سب کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔